برکتیں قیامت تک باقی رہتی ہیں. بڑا خوبصورت نام ہے اس مدرسے کا، معراج العلوم. علوم کی معراج. علم کہتے ہی ہیں اپنی جگہ سے بلند ہونے. جب تک علم نہیں ہے آدمی اس جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، اور جہاں اس کو علم ہوا، نالج ہوا، گیان ہوا، کوئی چیز پتہ چلی تو اس کو خود محسوس ہوا کہ کسی چیز کو جان کر ہم جب نہیں جانتے تھے اس سے بلند ہو گئے. جانکاری بلندی بخشتی ہے، جانکاری وزن بڑھاتی ہے، جانکاری قیمت بڑھاتی ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مختلف قسم کی نوکری ہے، اور نوکری کے لیے جس چیز کی نوکری ہو اس کی جانکاری ضروری ہے، علم ضروری ہے. ایک آدمی کو گیٹ پر رکھا جائے کہ تم کو یہاں دربان بننا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مکان کس کا ہے، کون لوگ اس مکان میں آئے گا، کس کو نہیں آنے دینا ہے، کس کو کہاں تک آنے دینا ہے، کس وقت دروازہ کھولنا ہے، کس وقت دروازہ بند کرنا ہے. اس دروازے کو کن لوگوں سے خطرہ ہے، اتنی جانکاری اگر اس کو نہیں ہے تو پھر وہ دربان بننے کے لائق نہیں ہے. اور اگر اس سے ذرا بلند ہو کہ بھائی دربان کی تنخواہ دینی ہے، 2 دربان ہیں، ایک صبح میں نوکری کرتا ہے، ایک شام میں نوکری کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک منشی چاہیے، ایک کلرک چاہیے. تو اس کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ تنخواہ لکھی کیسے جائے، کتنا روپیہ دے رہے ہیں، کہاں پر دستخط کرائیں. یہ اگر اس کو علم نہیں ہے تو وہ منشی کلرک بننے کے لائق نہیں ہے. اور جب اتنی بڑی جگہ ہے کہ جہاں دربان ہے، کلرک ہے، تو وہاں اس سے اوپر کا ہوگا بھی ہوگا، اور اس کے لیے دربان اور کلرک سے اونچا علم چاہیے. پتا چلا کہ نالج بڑھتا جاتا ہے، گیان بڑھتا جاتا ہے، علم بڑھتا جاتا ہے، اور انسان کی قدر و قیمت بڑھتی جاتی ہے، وزن بڑھتا جاتا ہے، مرتبہ بڑھتا جاتا ہے، گریڈ بڑھتا جاتا ہے. اس سے پتا چلا کہ انسان کو بلند علم کرتا ہے، انسان کو قیمتی علم بناتا ہے، انسان کا رتبہ بلند علم کرتا ہے. اور جانتے ہیں بلندی کو، اونچائی کو، اوپر اٹھنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ عربی میں اپنی جگہ سے بلند ہونے کو، مرتبے کے بلند ہونے کو، رتبے کے بلند ہونے کو معراج کہتے ہیں. معراج کے معنی ہے بلند ہونا، اوپر اٹھنا. اس کو معراج کہتے ہیں. تو دیکھیے کوئی بھی مدرسہ ہو اس کا اصلی ٹارگٹ تو معراج العلوم ہی ہے. یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے کہ یہاں نشانہ بھی معراج العلوم ہے اور نام بھی معراج العلوم ہے. تو یہ اسم کا مسمى ہے، یعنی یہاں اسم بھی ہے اور معنی بھی ہے. باقی جگہ معنی ہے، علم نہیں ہے، نام نہیں ہے. اگر مقصد ہے اور نام نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر مقصد فوت ہو جائے اور نام باقی رہے تب تو المیہ ہے. وہ المیہ ہے کہ بھائی مقصد تو غائب ہو گیا اور نام باقی ہے. لیکن اگر نام کچھ اور بھی ہے، منظر العلوم ہے، مقصد العلوم ہے، لیکن جو مفہوم ہے، جو نشانہ ہے، وہ اگر موجود ہے تو نام کچھ بھی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نام رکھا گیا نائن سکھ
دونوں آنکھوں کے اندر ہے نابینا اور نام کیا ہے ان کا نام نانسک. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت مضحکہ خیز ہوگا. یہ معراج العلوم ہے. ہم امید کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں, ہم خوشگمان ہیں, ہم اچھی کلپنا کرتے ہیں, ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ مدرسہ اپنے طالب علموں کے لیے ان کو بلندی بخشنے والا ہے, رتبہ بخشنے والا ہے, ان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرنے والا ہے. اور یاد رکھیے مدرسہ جہاں پر ہوتا ہے صرف طلباء کو فائدہ نہیں پہنچاتا, وہ پورے علاقے کو روشن اور منور کرتا ہے. اور جس علاقے کے طلباء یہاں پڑھتے ہیں ان طلباء کے گھروں کو بھی روشن کرتا ہے اور ان کے گھر کے اطراف کو بھی روشن کرتا ہے. یہ ہے مدرسے کی خوبی. اور یہ شاید دنیا کا اکیلا مذہب ہے, یہ دنیا کا ایک ماتر مذہب ہے, اصول زندگی ہے, جس نے تعلیم کو اس قدر اہمیت دی ہے اور اسے دین بتایا, اسے مذہب بتایا, اسے مذہب کی روح بتایا, اسے دھرم کی آتما بتایا. وہ ہے اسلام. میں ذرا آپ کو تاریخ کی طرف بھی لے چلوں, پھر اپنے عنوان کی طرف بڑھوں کہ آپ کو کچھ تو جانکاری ہوگی, نہیں ہے تو آپ کو جاننا چاہیے کہ جس طرح آج سے 70 برس پہلے اس ملک میں زمینداری ہوئی, زمینداری سسٹم تھا, زمیندار ہوتے تھے اور ایک ایک زمیندار کے پاس 500 بیگھا, 1000 بیگھا, 5000 بیگھا, 100 بیگھا زمین ہوتی تھی. اور وہ اپنی زمین میں رعیت رکھتے تھے. بہت کم زمیندار ایسے تھے جو رعیت کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتے تھے. زیادہ تر شوشن کرتے تھے, استحصال کرتے تھے, ایکسپلائٹیشن کرتے تھے. لیکن زمینداری سسٹم ختم ہوا تو جو لوگ بے گھر تھے ان کو گھر ملا اور ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سب برابر ہیں. لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ دنیا میں ایک زمینداری اور تھی, ایک اجارہ داری اور تھی, اور وہ اجارہ داری تھی گیان پر, علم پر, نالج پر. جو کچھ جان لیتا تھا کوئی آدمی اس پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتا تھا کہ یہ جانکاری اب میری زمینداری ہوئی, ہم اس جانکاری کو کسی کو دیں گے, یہ گیان کسی کو پہنچائیں گے, ہم جانتے ہیں. اور ہم اس لیے گیان نہیں دیں گے تاکہ تم سب اگیانی رہو, ہم گیانی رہیں. بالکل اسی طرح جیسے زمیندار چاہتا تھا کہ ہم زمین والے رہیں, تم محتاج رہو. اسی طرح جو پڑھ لیتا تھا, جو لکھ لیتا تھا, جو ایجوکیٹڈ ہوتا تھا, جو تھوڑا سا بھی گیان حاصل کرتا تھا, وہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ صرف ہم گیانی رہیں, کوئی اور گیان ارجت نہ کرے. یہ اس دیش میں بھی تھا اور اس دیش میں یہ ایک خاص بات تھی کہ پڑھنے کا ادھیکار صرف کچھ خاص ذات کے لوگوں کو تھا. ذات سے جوڑ دیا گیا, جو اس ذات کا ہے وہی پڑھے گا, اور جو دوسری جاتی کا ہے اس کو تو پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا, تو کیسے پڑھنے گا. پڑھنا تو دور رہا, اگر پڑھنے لکھنے کی بات, گیان کی بات, علم کی بات, نالج کی بات اگر کوئی ایسی جاتی کا آدمی سن لے جس کے لیے پڑھنا لکھنا صحیح اور درست نہیں ہے, تو اس کو سزا دی جاتی تھی کہ تم نے سن کیسے, تمہاری ہمت کیسے کہ تم گیان کی بات سن لو, تم سے پاک ہوا ہے, تم گنہگار ہو,
تم مجرم ہو، اور سزا بھی لکھ دی گئی تھی، سزا لکھی ہوئی تھی کہ اگر اگیانی کو گیان کی بات سننے کی بات آ جائے تو اس کے کان میں رانگا پگھلا کر، سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے تاکہ وہ پرماننٹلی بہرا ہو جائے۔ عرب بھی ایک ایسا علاقہ تھا کہ علامہ بلاغوری بڑے عالم ہیں، مدرسے سے نکلنے والے طلباء کے سر کا تاج ہے۔ بلاغوری فتوح البلدان میں لکھتے ہیں کہ جس وقت قرآن کا نزول ہوا، رمضان آ رہا، قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا، تب آج سے 1500 سال پہلے مکہ مکرمہ میں، تو علامہ بلاغوری کہتے ہیں کہ مکے میں لٹریٹ ساکشر خاندان جو پڑھ سکے لکھ سکے، الحمدللہ سامنے بیٹھے ہوئے سب لوگ لٹریٹ ہیں۔ آپ کو جب تک یہ بات معلوم نہیں ہوگی، آپ کو علم کی اہمیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور اسلام کی قدر و قیمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جس روز آپ یہ جان جائیے گا، اس روز میلاد کا مرتبہ سمجھ جائیے گا۔ آپ کے نبی نے کیا کیا؟ دنیا کو بتانے سے پہلے آپ کو خود جاننا ہے کیوں ہم نبی سے محبت کریں، نبی سے محبت کرنے کے کیا کیا وجوہات ہیں، کارن کیا ہے، کیوں نبی میرا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ ہم نبی کے ہیں۔ یہ تب تک آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ ان باتوں کو نہ جانیں۔ مکے میں علامہ بلاغوری کہتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو صرف 17 آدمی، 17 کتنے آدمی؟ 16 سے ایک فاضل 17، 15 اور 2 17، صرف 17 آدمی مکے میں ساکشر تھے، یعنی لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ مکہ کوئی گاؤں ہوگا، چھوٹی سی آبادی ہو، جی نہیں، مکہ حضور پاک علیہ السلام و تسلیم کی آمد کے پہلے دنیا میں جانا پہچانا ایک انٹرنیشنل وشو پرسدھ شہر تھا، اور حج اور عمرے کے حوالے سے پوری دنیا وہاں جاتی اور آتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں 50-100 لوگ آئے وہاں میلہ لگ جاتا ہے، اور جہاں ہزاروں آدمی آئے اور جائے تو وہاں دکان، بزنس، مارکیٹ، ضرورتوں کا سامان، گھر لے جانے کا سامان، عیش آرام کا سامان، بیچنے خریدنے کا سامان سب ملتا ہے۔ تو مکہ جیسے شہر میں صرف 17 آدمی لکھے پڑھے تھے، اس کا کارن کیا تھا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور جب اس کے کارن کی طرف آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکے کا سماج بھی ایک ایسا سماج تھا، ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں پڑھانے لکھانے کا ماحول قطعی نہیں تھا۔ جو پڑھ لکھ لیا تھا وہ اپنے پڑھنے لکھنے کو ایسا لپیٹ کے رکھے ہوئے تھا جیسے کہ پڑھنا لکھنا اس کا ادھیکار، اس کے باپ کی جائیداد، اس کی پونجی، اس کا قیمتی زیور، وہ کسی کو دکھاتا نہیں، وہ کسی کو بتاتا نہیں، وہ کسی کو سکھاتا نہیں۔ یہ ماحول تھا۔ جو نہیں جانتا تھا وہ نہیں جاننے کے بیماری میں مبتلا کیا گیا، اس کے جاننے کا شوق بھرے پیچھے دیا گیا۔ وہ کچھ جاننا چاہے تو مانا جاتا تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ کیوں جانے، اس کو جاننے کا ادھیکار نہیں۔ ذرا آپ سوچئے، آپ جس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں،
قدم قدم پر آپ کو اپنی جانکاری کو اپڈیٹ کرنے کا موقع ہے. آپ بہت والے سے پوچھ سکتے ہیں کتنا بج گیا. آپ بہت والے